عزیز طلباء و طالبات، آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے ترقی پسند تحریک اور اردو زبان و ادب۔ دنیا کی دیگر بڑی زبانوں کی طرح برصغیر کی مقبول زبان اردو کا ادبی سفر بھی مختلف رجحانات اور تحریکات کی منزلوں سے گزرتا ہوا آج اس مقام پر آ پہنچا ہے جہاں یہ زبان نظم و نثر میں قدیم و جدید اصناف کے قابل فخر سرمایہ سے مالا مال ہو چکی ہے۔ اردو نظم و نثر کو اس ترقی یافتہ مقام پر فائز کرنے میں خاص طور پر علی گڑھ تحریک اور ترقی پسند تحریک کا اہم ترین کردار رہا ہے۔ اگرچہ ان تحریکات کے پہلو بپہلو حقیقت پسندی، رومانیت اور حلقہ ارباب ذوق اور جدیدیت کے رجحان سے لے کر مابعد جدید تصور ادب کی اثر پذیری کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ان میں سے ہر ایک ادبی رویہ اور رجحان اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 19ویں صدی کے وسط میں شروع ہونے والی سرسید تحریک کی غیر معمولی ادبی خدمات سے قطع نظر 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں شروع ہونے والی ترقی پسند تحریک عوامی بیداری، سماجی تبدیلی اور سیاسی جدوجہد کے حوالے سے ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اردو میں ترقی پسند تحریک کا آغاز نہ ہوا ہوتا تو شاید اردو ادب ایک عرصہ تک گل و بلبل اور لیلا و مجنوں کی حکایتوں سے آگے نہ بڑھ پاتا۔ اسی لیے ترقی پسند تحریک سے وابستہ مشہور ادیب اور دانشور پروفیسر قمر رئیس نے بجا طور پر لکھا ہے، کوٹ: ترقی پسند ادبی تحریک کے حامی اور مخالف دونوں ہی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہمارے ادب کی سب سے بڑی اور مؤثر تحریک ہے۔ جس طرح برصغیر کی دوسری زبانوں میں اس تحریک کی نشو و نما اور اس کے اثرات ہمہ گیر رہے ہیں، اسی طرح اردو میں بھی اس کی جڑیں گہری، اس کی فکری جولانیاں اور وسیع اور تخلیقی افق عریض اور روشن رہا ہے۔ بے شک ہر بڑی تحریک کی طرح کچھ کوتاہیاں اور ادعائی کم اندیشیاں بھی اس کی ہم سفر رہی ہیں، جن کا اعتراف ہم نے بھی کیا ہے۔ اس سے زیادہ ہمارے نظریاتی مخالفین ان کی تشہیر کرتے نظر آتے ہیں۔ انکوٹ۔ پروفیسر قمر رئیس نے مذکورہ اقتباس میں بڑی ایمانداری کے ساتھ ترقی پسند تحریک کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیوں کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس بات پر اصرار بھی کیا ہے کہ ترقی پسند ادبی تحریک اردو کی سب سے بڑی تاریخ ساز اور مؤثر تحریک رہی ہے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک ایک نظریاتی تحریک تھی جس کا منبع و ماخذ مارکسزم ہے۔ جرمن فلسفی کارل مارکس کے فلسفیانہ تصورات نے عالمی سطح پر سماجیات، اقتصادیات، سیاسیات اور جمالیات پر گہرے اثر مرتب کیے۔ کارل مارکس نے اپنے فلسفے کو جدلیاتی اور فعال قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس فلسفے میں انسانی زندگی کی حقیقتوں پر اثر انداز ہونے والا وہ عنصر بنیادی حیثیت رکھتا ہے جو عنصر آئیڈیالوجی یا تخلیقیت کے تمام مظاہر میں، جن میں ادب و فن بھی شامل ہیں، مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہو کر زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مارکسزم سے لیا گیا یہی وہ تصور ہے جو اردو شعر و ادب کے لسانی، ثقافتی اور شعری محاسن کے ساتھ مل جل کر ترقی پسند نظریے ادب کی شکل میں ظہور پذیر ہوا، اور جس نظریے نے عالمی سطح پر نمایاں ہونے والی بیداری اور غلام ہندوستان میں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے ہاتھوں غریب عوام
किसानों और मज़दूरों के इस्तेहसाल जैसे अवामिल की वजह से एक अवाम दोस्त अदबी तहरीक की शक्ल इख्तियार की। आम तौर पर तरक्की पसंद अदबी तहरीक को महज एक नज़रियाती तहरीक करार दिया जाता है, जिसका मकसद सिर्फ मार्क्स के मादी नज़रियात का फ़रोग़ है। तरक्की पसंद तहरीक के बारे में जो गलत फहमियाँ बड़े शद्दुमत के साथ अदबी दुनिया में फैलाई गईं, उन्हें हम 3 खानों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1, तरक्की पसंद अदब महज इश्तिराकियत या कम्युनिज़म का प्रोपेगेंडा है। नंबर 2, तरक्की पसंद अदब उरियानी और फहाशी का दूसरा नाम है। और नंबर 3, तरक्की पसंद अदीब अदब की खिदमत नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज़बान व अदब में नामवर और मुवाफ़िक अनासिर को शामिल करके उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन इल्ज़ामात में किसी हद तक तो सच्चाई है, लेकिन ज़्यादातर इन्हें बोहतान तराशी ही कहा जा सकता है। तरक्की पसंद तहरीक की पहली सफ़ के नक़ाद और दानिश्वर डॉक्टर अब्दुल अलीम ने ऐसे सारे इल्ज़ामात के कई तसल्ली बख्श जवाबात अपने मज़ामीन में तफसील के साथ दिए हैं, जिन्हें इस तरह इख्तिसार के साथ बयान किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि तरक्की पसंद अदीबों में बहुत से इश्तिराकी हैं, इश्तिराकियत से हमदर्दी रखते हैं, लेकिन उससे ये कब लाजिम आता है कि जो इश्तिराकी न हो वो तरक्की पसंद हो ही नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनकी अदबी काविशों में जिनसी ताल्लुकात का ज़िक्र हद से ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन तरक्की पसंद अदब का बुनियादी मौजू जिनसी मसाइल नहीं, सियासी और मुआशी मसाइल हैं। तरक्की पसंद अदीब ज़बान व अदब में नामुवाफ़िक अनासिर शामिल नहीं कर रहे, बल्कि अदब को मौजू और हैयत और असलूब के एतबार से ताज़ा कारी से हमकिनार कर रहे हैं। दरअसल तरक्की पसंद तहरीक अपने आगाज़ से हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के शाना बशाना चल रही थी। ये वक्त का तकाज़ा था, इसलिए बाज़ तरक्की पसंद अदीबों ने हंगामी अदब की भी तख्लीक की, जिसमें नाराबाजी भी राह पा गई थी। बाज़ तरक्की पसंद अदीब अंग्रेज़ों और उनके बिही ख्वाह सरमायादारों के जबर इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हुए कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए। चनाचे उनकी तख्लीकात में अदबियत कम और नाराबाजी ज़्यादा नज़र आने लगी। इस चीज़ की मुखालफत करते हुए सरदार जाफ़री ने वाज़ेह अल्फाज में लिखा है, शायर के पास कहने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन कहने के लिए कुछ होना ही काफ़ी नहीं है। कहने का सलीक़ा भी ज़रूरी है, इस्तेसाल और जबर की क़ुव्वतों को पहचानना भी ज़रूरी है, लेकिन शायरी को नारेबाजी से बचाना भी फ़नकार का काम है। अगर देखा जाए तो यही मार्क्सियत और तरक्की पसंद नज़रिया अदब का ख़ुलासा है। दरअसल अदब व फ़न भी मार्क्स की तहरीरों के मरकज़ी नुक्ते हैं, लेकिन आम तौर पर मार्क्स को इन मुखालफिन ने अमूमन एक माहिर इक़्तिसादियात के तौर पर ही पेश किया है। दरअसल सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर ज्योति घोष, मुल्क राज आनंद, प्रमोद सेन गुप्ता, डॉक्टर मोहम्मदुद्दीन तासीर वग़ैरह हिंदुस्तानी तुलबा आला तालीम हासिल करने की गर्ज से लंदन में मुकीम थे। 20वीं सदी की तीसरी दहाई का ज़माना था। हिंदुस्तानी तुलबा अपने मुल्क की ग़ुलामी और अपने हम वतनों पर बरतानवी हुक्मरान और उनके हाशिया बरदार देसी ज़मींदारों, जागीरदारों के मज़ालिम और इस्तेहसाल से न सिर्फ आगाह थे, बल्कि अपने हम वतनों में जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ बेदारी पैदा करना चाहते थे। इस मकसद के हसूल के लिए उन्होंने शेर व अदब को ज़रिया बनाने का फ़ैसला किया। इसकी एक वजह यह थी कि इससे पहले भी सोवियत रूस और फ्रांस वगैरह ममालिक के अलावा कई दीगर नव आज़ाद ममालिक में अदब व फ़न को ही अवामी बेदारी का ज़रिया बनाया गया था। चनाचे 1935 में
لندن میں مقیم ہندوستانی طالب علم نے، جن میں سجاد ظہیر پیش تھے، ایک ادبی تنظیم قائم کی جس کا نام انجمن ترقی پسند مصنفین رکھا گیا، اور جب اس انجمن کا باضابطہ منشور تیار کیا گیا اور اس کے اغراض و مقاصد طے ہوئے تو گویا اردو میں ترقی پسند تحریک کے خط و خال طے ہو گئے۔ اس منشور کی نقلیں تیار کروا کر یہ ہندوستانی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو بھجوائی گئیں جو تعلیم مکمل کر کے ہندوستان واپس لوٹ چکے تھے۔ ڈاکٹر محمد اشرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر ہو گئے تھے، محمود الظفر امرتسر میں MAO کالج میں وائس پرنسپل تھے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ڈاکٹر رشید جہاں بھی تھیں جو بعد میں ایک افسانہ نگار کے طور پر مشہور ہوئی۔ اسی طرح حیدرآباد دکن میں ڈاکٹر یوسف حسین خان، بمبئی میں ہتھی سنگھ تھے۔ اس منشور کو تمام لوگوں نے پڑھا اور پھر باہمی صلاح و مشورہ سے اس میں ترمیم و اضافہ بھی کیا گیا، اور پھر 1936 میں لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس اردو کے ممتاز افسانہ اور ناول نگار پریم چند کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں اردو ادیبوں اور دانشوروں کے علاوہ ہندی، بنگالی، گجراتی، مراٹھی، تیلگو، ملیالم، کنڑ اور انگریزی ادیبوں، صحافیوں اور سیاسی و سماجی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ لکھنؤ کانفرنس کی شاندار کامیابی کے ساتھ ہی ہندوستان میں ترقی پسند ادبی تحریک، جسے پروگریسو لٹریری موومنٹ بھی کہا جاتا ہے، کا آغاز ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کا پورا ادبی سماج ترقی پسند ادبی تحریک کے دائرے میں آ گیا۔ لیکن اس تحریک کے پر اثر آغاز کے لیے سجاد ظہیر، محمود الظفر، احمد علی اور رشید جہاں وغیرہ کو دن رات محنت کرنی پڑی۔ ساتھ ہی کانفرنس میں شرکت کے لیے لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کے علاوہ کانفرنس کے انعقاد کے لیے موزوں مقام اور صدارت کے لیے موزوں شخص کا انتخاب کرنے میں بھی بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس منعقد کرنے کی ایک بڑی وجہ بیان کرتے ہوئے سجاد ظہیر نے روشنائی میں لکھا ہے، اپریل 1936 عیسوی میں لکھنؤ میں کانگریس کا سالانہ اجلاس ہونے والا تھا، جس کی صدارت کے لیے جواہر لال نہرو چنے گئے تھے۔ سب کی رائے ہوئی کہ اسی زمانے میں لکھنؤ میں ہماری بھی کانفرنس منعقد کی جائے۔ کانگریس کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے یا محض تماشائی کی حیثیت سے ملک کے ہر حصے سے لوگ جمع ہونے والے تھے۔ سب کی نظریں نہرو کی طرف تھیں کہ وہ کانگریس کو اصلاح پسندوں کے غلبے سے نکال کر جمہوری عوامی سیاست کے راستے پر چلانے میں ترقی پسند اور انقلابی قوتوں کی مدد کریں گے، اور کانگریس کی تنظیم کو محور بنا کر اس کے ارد گرد بیرونی سامراج کے خلاف متحدہ قومی محاذ بنائیں گے۔ ترقی پسند ادب کی تحریک حالانکہ سیاسی نہ تھی، پھر بھی ہماری نظر میں وہ سامراج دشمن عوامی مورچہ کا ایک حصہ تھی۔ سجاد ظہیر کی پریم چند جو بنارس میں رہتے تھے، ان کے ساتھ برابر خط و کتابت ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ جب سجاد ظہیر نے تجویز پیش کی کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت پریم چند سے کروائی جائے، تو لکھنؤ، الہ آباد، لاہور، بنگال، بمبئی اور دوسرے تمام شہروں کے ادیبوں اور شاعروں نے اس رائے سے اتفاق کیا، کیونکہ پریم چند کو ہندوستان کے تمام لکھنے پڑھنے والے لوگ ہندوستان کا عظیم ترین فکشن نگار تسلیم کرتے تھے۔ کانفرنس کے لیے استقبالیہ کمیٹی بنائی گئی اور اودھ کے مشہور رئیس ادیب و دانشور چودھری محمد علی کو اس کا صدر بنایا گیا۔ چودھری محمد علی نے کانفرنس کے لیے
100 रुपये अतिया के तौर पर दिए। सजाद ज़हीर ने लिखा है, ये 100 रुपये हमारे लिए नेमत गैर मुतरक़बा थी। चौधरी साहब को इसकी शर्मिंदगी थी कि ये रकम बहुत कम थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि हमें कॉन्फ्रेंस के लिए किसी एक शख्स से 10 रुपये से ज़्यादा चंदा नहीं मिला था और हम कुल जुमला 150 रुपये लेकर कुल हिंद कॉन्फ्रेंस करने चले थे। रशीद जहां ने रिसेप्शन कमेटी के 3 रुपये के टिकट बेचकर कुछ रुपए जमा किए। प्रेमचंद और मौलाना हसरत मोहानी, डॉक्टर अलीम, सागर निज़ामी, अहमद अली, महमूद ज़फ़र, रशीद जहां और दीगर कई लोग सज्जाद ज़हीर के वालिद की हवेली वज़ीर मंजिल में ही क़याम पज़ीर हुए। ये तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस बेसर सामानी की हालत में मुनअक़िद हुई। चौधरी मोहम्मद अली ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। यह खुतबा तहरीरी था, लेकिन अब नायाब है। सज्जाद ज़हीर ने बाद में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। अलबत्ता इस कॉन्फ्रेंस में प्रेमचंद ने जो सदारती खुतबा पढ़ा वो दस्तयाब है और प्रोफेसर कमर रईस और अतीक अहमद सिद्दीकी वगैरह ने इस सदारती तकरीर का पूरा मतन अपनी किताबों में शामिल किया है। प्रेमचंद का यह खुतबा अदब की गर्ज़ो गायत के नाम से मशहूर है। प्रेमचंद के सदारती खुतबे का एक एक लफ्ज़ दानिश्वराना था, लेकिन उर्दू शेर व अदब को एक नई राह पर गामज़न करने के हवाले से उनका ये जुमला बहुत ही मशहूर हुआ, हमें हुस्न का मय्यार तब्दील करना होगा। तरक्की पसंद तहरीक के लिए ये जुमला एक नुस्ख़े कीमिया साबित हुआ, जिसने उर्दू शेर व अदब की हैयत ही बदल दी। प्रेमचंद के इस खुतबे के चंद अहम नुकात को अगर सामने लाया जाए तो बेजा न होगा। ये चंद अहम नुकात यूँ हैं। नंबर 1, अदीब अवाम की ज़िंदगी और उनकी कश्मकश हयात में हुस्न की मेराज देखने की कोशिश करें और ये न समझें कि हुस्न सिर्फ रंगे हुए होंठों वाली मुअत्तर औरतों के रुखसारों और अबरों में है। अगर तुम्हें उस गरीब औरत में हुस्न नज़र नहीं आता जो बच्चे को खेत की मेंढ पर सुलाए पसीना बहा रही है, तो ये तुम्हारी तंग नज़री का कसूर है, इसलिए कि इन मुरझाए हुए होंठों और कुमलाए हुए रुखसारों की आड़ में ईसार, अक़ीदत और मुश्किल पसंदी है। नंबर 2, शबाब सीने पर हाथ धरकर शेर पढ़ने और सिन्फ नाजुक की कज अदाइयों के शिकवे करने या इसकी खुद पसंदियों और चोंचलों पर सर धुनने का नाम नहीं। शबाब नाम है आइडियलिज्म का, हिम्मत का, मुश्किल पसंदी का, कुर्बानी का। नंबर 3, जिस अदब से हमारा ज़ौक़ बेदार न हो, रूहानी और ज़हनी तस्कीन न मिले, हम में क़ुव्वत और हरारत न पैदा हो, हमारा जज्बे हुस्न न जागे, जो हम में सच्चा इरादा और मुश्किलात पर फ़तह पाने के लिए सच्चा इस्तिक़लाल न पैदा करे, वो आज हमारे लिए बेकार है। इस पर अदब का इतलाक़ नहीं हो सकता। नंबर 4, अदब आर्टिस्ट की रूहानी तवाज़ुन की ज़ाहिरी सूरत है और हम आहंगी जिसकी तख्लीक करती है, तक़रीब नहीं है। वो हम में वफ़ा, खलूस, हमदर्दी और मसावात के जज्बात की नशोनुमा करती है। जहाँ ये जज्बात हैं वहीं इस्तेहकाम है, ज़िंदगी है, और जहाँ इनका फुक़दान है वहाँ इफ्तिराक, खुद परवरी है, नफ़रत, दुश्मनी और मौत है। नंबर 5, अदब हमारी ज़िंदगी को फितरी और आज़ाद बनाता है। इसकी बदौलत नफ्स की तहज़ीब होती है, ये उसका मकसद औला है। नंबर 6, हमें तरक्की के मैदान में कदम रखना है, एक नए निज़ाम की तकमील करनी है,
جہاں مساوات محض اخلاقی بندشوں پر نہ رہ کر قوانین کی صورت اختیار کرے اور ہمارے لٹریچر کو اسی آئیڈیل کو پیش کرنا ہے۔ اپنے خطبے کے آخر میں پریم چند نے ترقی پسندی کی غرض و غایت کے بارے میں واضح الفاظ میں کہا، ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، کیونکہ اب اور زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی۔ 1936 عیسوی میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس پریم چند کے خطبہ صدارت اور اس کانفرنس میں منظور کی گئی تجاویز اور دانشوروں کی تقاریر اور اخبارات و رسائل میں کانفرنس سے متعلق رپورٹوں کی اشاعت سے پورے ملک میں اردو ہی نہیں، ہندی، انگریزی، بنگلہ، مراٹھی اور تمل، تیلگو وغیرہ دوسری زبانوں میں بھی ترقی پسند ادبی تحریک کا سیلاب سا آ گیا۔ اس سلسلے میں راج بہادر گوڈ نے انجمن کے قیام، کانفرنس اور ترقی پسند ادب کے آغاز و ارتقاء کو ایک فطری عمل اور بدلتے ہوئے حالات اور واقعات کی پیداوار قرار دیتے ہوئے لکھا ہے۔ 1936 عیسوی میں جب انجمن ترقی پسند مصنفین قائم ہوئی اور ترقی پسند ادب کا دھارا پھوٹ پڑا تو یہ نہ کوئی تعجب کی بات تھی اور نہ کوئی آسمان سے نازل ہونے والی بلا یا نوازش ہی تھی، اور نہ کوئی ایسا پودا تھا جو بدیس سے لا کر سرزمین ہند پر لگا دیا گیا تھا۔ یہ 19ویں صدی کے نشاط الثانیہ کے ادب، پھر سامراج دشمن جدوجہد کے دوران 20ویں صدی کے اوائل میں پیدا ہونے والے اجتہادی ادب کی توسیع تھی۔ ہاں، یہ توسیع نئے حالات میں ہو رہی تھی اور اس کے لیے نئے ڈائمنشنز بھی تھے۔ یہ نئے حالات سامراج دشمن تحریک آزادی کی اس نئی سمت اور نئی جہد سے پیدا ہو رہے تھے جو ابھرتے ہوئے مزدور طبقے کی لڑائیوں اور سوشلسٹ خیالات کی دین تھی۔ اس ادبی تحریک کو نئے ابعاد یا ڈائمنشنز اس نئی عالمی جدوجہد سے حاصل ہو رہے تھے جو عالمی سطح پر سرمایہ داری نظام اور اس کے خبیث ترین مظہر فاشزم کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ اب سرمایہ داری نظام اپنی پستی کی اس سطح تک پہنچ گیا تھا جہاں وہ تہذیب کا خالق نہیں، قاتل بن رہا تھا۔ ادب کی مدافعت کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اس خبیث نظام کی بے کنی کی جائے اور اس غرض سے ادیب اور علمبرداران تہذیب و تمدن سبھی صف بستہ ہو جائیں۔ یہی وہ بنیادی تصور تھا جس کے تحت اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کا آغاز ہوا اور یہ اپنی ارتقاء کی منزلیں طے کرتی گئی۔ اردو میں ترقی پسند تحریک کے حوالے سے پہلی نظم، پہلا افسانہ، پہلا ناول کون سا ہے اور کس کس نے لکھا ہے، اس کے بارے میں کوئی ایک رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ ترقی پسند افسانہ نگاری کی ابتدا تو 1932-33 میں مشہور افسانوی مجموعہ انگارے کی اشاعت کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ احمد علی کے افسانوں کے مجموعے شعلے، پریم چند کے کفن اور ممتاز شیریں کے میگھ ملہار وغیرہ اس زمانے کے ترقی پسند افسانے شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سجاد ظہیر، کرشن چندر، ہنس راج رہبر اور مہندر ناتھ وغیرہ کے ناولوں کو اولین ترقی پسند ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے ارتقاء میں فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، احساس دانش، مجاز، کیفی اعظمی وغیرہ نے اہم کردار ادا کیا۔ ترقی پسند تحریک کے آغاز کے دنوں میں فیض احمد فیض کی ایک نظم
انتصاب بہت مشہور ہوئی، کیونکہ اس نظم میں فیض نے پریم چند کے خطبہ صدارت میں پیش کیے گئے نظریے حسن کے مطابق نچلے طبقے کے دبے کچلے انسانوں سے خطاب کیا تھا۔ چونکہ اس نظم کا عنوان ہی انتصاب ہے، اس لیے اس نظم میں فیض نے مختلف نچلے طبقہ کے پیشوروں کے نام اس نظم میں خطاب کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے فیض نے اپنے ملک کے عصری حالات کے حوالے سے اپنے زمانے کو مخاطب کیا ہے۔ آج کے نام اور آج کے غم کے نام۔ آج کا غم جو ہے زندگی کے برے گلستاں سے خفا، زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے، درد کی انجمن جو میرا دیس ہے۔ سردار جعفری نے پریم چند کے نظریے کی بنیاد پر اپنی کتاب ترقی پسند ادبی تحریک کے زیر اثر 1936 سے لے کر کم و بیش 1975 عیسوی تک کے شاعروں، افسانہ نگاروں اور ناول نگاروں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں فیض، کیفی اعظمی، مجروح، حیات اللہ انصاری، کرشن چندر، خواجہ احمد عباس سے لے کر احمد فراز اور افتخار عارف سے لے کے مہیندر ناتھ اور سریندر پرکاش کی تخلیقات میں ترقی پسند عناصر اور مجاز کی شاعری کا تقابلی مطالعہ شامل ہے۔ لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس میں انجمن کی جانب سے ایک اعلان نامہ جاری کیا گیا، جسے لندن میں تیار کیے گئے مسودے میں ترمیم و اضافے کے بعد مکمل کیا گیا تھا۔ انجمن کا ایک دستور بھی منظور کیا گیا۔ یہ مسودہ ڈاکٹر عبدالعلیم، محمود الظفر اور سجاد ظہیر نے تیار کیا تھا۔ اس مسودے کو عملی جامہ پہنانے کے بعد انجمن ترقی پسند مصنفین کی سرگرمیوں کا دائرہ پورے بر صغیر میں پھیل گیا، اور اب ترقی پسند تحریک ایک رجحان سے نکل کر ایک قسم کے ادبی سانچے میں ڈھلی ڈھلائی تحریک بن گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر کو سننے کے بعد آپ ترقی پسند ادبی تحریک کے خد و خال سے مکمل طور پر روشناس ہوئے ہوں گے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اردو میں ترقی پسند تحریک نے کیسا رول ادا کیا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم ترقی پسند ادبی تحریک کے دیگر ابعاد پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔